آپ خود بھی تجزیہ کریں کہ یہ اجازت صحیح ملی ہے یا غلط ملی ہے، کیونکہ آج کل خلافتیں ہول سیل کے حساب سے بٹ رہی ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بینک میں سودی جاب کر رہے ہیں، پیر صاحب نے ان کو اجازت بیعت دے دی، نہ ان کا حلیہ شریعت کے مطابق، نہ ان کا لباس شریعت کے مطابق، فرض نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اب یہ گدی چل رہی ہے، گدی نہیں ہوتی جیسے گاؤں دیہاتوں میں پیر صاحب کی گدی ہے، گدی پہ فلاں کے بیٹھ گیا، تو گدی پہ دیکھو بیٹھا کون ہوتا ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، خواتین بے پردہ صبح شام آ کے بیٹھ رہی ہیں، بس جی گدی ہے جی، پیر صاحب کیا ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تصوف نہیں ہے جو مشائخ اور بزرگان دین نے شروع کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا تصوف نہیں ہے. تصوف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن شریعت کے مطابق کر لو بس. تو جس سے بیعت ہونا چاہتے ہو پہلے اس کے اندر وہ علامتیں نظر آئیں کہ یہ خود بھی شریعت کا پابند ہے یا نہیں. نمبر 2، ان کو جن بزرگوں سے اجازت ملی ہے وہ خود بھی قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کسی بدعتی سے اجازت ملی ہو. گدی نشین جو چل رہے ہوتے ہیں جاہل لوگ، قوالیاں یا قبروں پہ سردے ہو رہے ہیں، ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں آج کل ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، وہ کرامتوں کے قصے صبح شام بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. نا بھائی اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن و سنت کو فالو کرے. ایک منٹ یہ بھی لیتا ہوں آپ سے. تو اگر کوئی ایسا شیخ ملے جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو، اس کو باقاعدہ اجازت بھی ملی ہوئی ہو، اس کی محفلوں میں بیٹھ کے آپ کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، بدعتی نہیں ہے، تو خوب سمجھ لیں اس زمانے میں بھی بیعت ہونا کسی بزرگ سے یہ بہت فائدہ ہے. وہ کام جو آپ 20 سال میں کرتے نا، کسی بزرگ کی رہنمائی میں کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو گے تو جو کام 20-25 سال میں ہونا تھا وہ آپ کا 2-3 سال میں ہو جائے گا. جیسے آپ اپنے طور پر جم میں جا کے صحت بنانا شروع کرتے ہو نا، تو ہو سکتا ہے محنت بہت ہو، آؤٹ پٹ اس کا کیا ہو؟ بہت کم ہو. کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، کہیں نہ کہیں سے تو اسپیڈ بریکر نکلیں گے، کچھ نہیں تو شوگر مینٹین رہے گی، آڑے ترچے ہو جاؤ گے لیکن بیمار نہیں ہو. جب بھی آپ ورک کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے اپنی انرجی کو جب یوٹیلائز کرتے ہیں تو صحت کو تو بہرحال فائدہ ہوتا ہی ہے، چاہے آڑے ترچھے ہی ویٹ اٹھاتے رہو. لیکن اگر کسی ماہر ٹرینر کی موجودگی میں جا کے آپ ٹریننگ کرو گے تو آپ کو ڈائٹ پلان بتائے گا، آپ کو بتائے گا بھائی یہ والا ویٹ اٹھاؤ، پھر اب یہ نہیں، اب یہ والا. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ آپ کے اتنے بڑے ہو جائیں ٹانگیں کیا ہوں. میں نے ایک جم میں ایک بندے کو دیکھا اوپر سے اتنا بڑا، ٹانگیں ایسے جیسے لکڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میں نے اس کو بولا آپ تھائس کی ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی گھٹنوں میں پانی آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو اتنا بڑا جسم آپ کے باریک سی ٹانگوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ ٹانگیں بیٹھ جائیں گی، زمین میں دھس جاؤ گے کسی دن. تو کسی ٹرینر سے اگر رابطہ کر لیتے، انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہیں کہ تھائس لگانے سے یہ ہو جاتا ہے، تھائس کی ایکسرسائز سے کچھ، نیٹ پہ تو سب کچھ پڑا ہوا ہے، بس وہیں سن کے ایمان لے آئے. کسی پراپر ٹرینر سے جا کے پوچھتے تو وہ بتاتا بھائی تھائس تو سب سے زیادہ اہم ہے، پہلے نیچے کی عمارت کو تو مضبوط کرو، یہ اوپر کا دھڑ کس پہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جو لوگ اوپر کی ورزشیں کرتے رہتے ہیں نا، تھائس وغیرہ نہیں کرتے، وہ گھٹنے جواب دے جاتے ہیں ان کے تھوڑے دنوں میں. اتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، گھٹنے نے اوپر لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ، صحیح ہے نا. تو اب کیا ہے، ٹرینر کیا کر دیتا ہے، ایسی خوراکیں بتا دیتا ہے، ایسے ٹپس بتا دیتا ہے، اور پھر آپ کو بار بار اس سے ہدایت لینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کتاب میں پرچہ لکھ کے چلا گیا کہ 10 سال تک اس اصولوں پر عمل کرو. نہ، ہر ہفتے وہ رپورٹ طلب کرتا ہے. 1 مہینے بعد آپ کی باڈی کو دیکھے گا، ہاں بھائی کولیسٹرول کم ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، پھر خوراک آپ کے حساب سے کیا کرے گا، چینج کرے گا. بھائی یہ آپ پہ موافق نہیں ہے، آپ ایسا کرو، یہ کھا لو، آپ تھوڑی سی میٹھا بڑھا دو، بہت ہی باریک ہوتے جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، لڈو مڈو کھا لو، اس طرح کرتا ہے نا. تو یہ اسی طرح جس بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس سے تعلق قائم رکھا جاتا ہے. وہ گائیڈ کرتے ہیں، پوری زندگی گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں انسان